الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا وقال تعالی فی موضع آخر ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، منکرین حدیث پہ میری بات چل رہی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے ہیلے بہانے اور بہت سارے اسباب اور محرکات کی بنیاد پر حدیثوں کا، سنتوں کا انکار کیا ہے۔ حالانکہ حجت حدیث ایک متعین اصول ہے، ایک معتبر حجیت کے طور پر اسلام کے اندر مانا جاتا ہے، اور اس کی حیثیت حجیت میں وہی ہے جو قرآن کو حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جو چیز اللہ کے رسول تم کو دیں اس کو لے لو، اور جس کو منع کر دیں اسے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار قرار دے دیا ہے۔ تو جو معیار قرآن کا ہے وہی معیار کلام رسول کا بھی ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور جو مخالفت کرے اس کے بارے میں بتا دیا صاف صاف، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین۔ اس کے اندر اس آیت کے اندر آپ دیکھیں گے، اس کا پہلے ترجمہ سن لیں کہ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے آنے کے بعد اور مومنوں کے راستہ کو چھوڑ کر کے، سبیل کو چھوڑ کر کے دوسرا سبیل اختیار کرے تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کا سیدھا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اس آیت کے اندر دو چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرے، بتائیے یہ مخالفت کیسے لازم آئے گی؟ حدیث ہے نا، آپ تو کہہ رہے ہو صرف قرآن کو مانتے، تو قرآن تو کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کا انکار کرو گے تو چلو اللہ کی مخالفت لازم آئی، لیکن رسول کی مخالفت کیسے لازم آئے گی؟ جب تک حدیث کا انکار نہیں کرو گے، حدیث کے اندر داؤ پیچ نہیں چلو گے، اس کو مختلف چیزیں بتا کر کے انکار نہیں کرو گے، تو کیسے رسول کی مخالفت لازم آئے گی؟ آخر قرآن تو صاف کہہ رہا ہے کہ رسول کی جو مخالفت کرے گا، اور دوسری چیز جو ہے وہ صحابہ کو منہج کو، ان کے راستے اور طریقے کو معیار قرار دیا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ مومنین کون تھے اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تھی؟ وہ صحابہ کرام تھے، سب سے اولین مقام رکھتے ہیں مومنین کے اندر۔ وہ ان کے راستے کو چھوڑ کر کے جو دوسرا راستہ اپنائے گا پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ تو صحابہ کے منہج کو، رسول کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی بات کو ہمیں ماننا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب تک ہمارے سامنے نہیں ہوں گی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ حدیثوں کو مختلف بہانوں کے ذریعے سے، مختلف وجوہات اور اسباب کے ذریعے سے لوگوں نے انکار کرنا شروع کیا تاکہ سہولت ہو، آسانی ہو، تن آسانی ہو، اور بہت سارے جھمیلے سے بچ جائیں گے ہم۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب ہے کم علمی، جہالت۔ تو کم علمی اور جہالت یہ سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا سبب رہا ہے۔ جو کچھ نہیں جانتے ان کو ایک بار بتا دیا جاتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کے سمجھنے میں بہت پریشانی ہے، اس لیے وہ سمجھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کتنے لوگ کہتے رہتے ہیں، موجودہ دور میں خاص طور سے جو کہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف شکلوں میں لوگ میڈکوں کی طرح سے نکل رہے ہیں اور فتوی بازی کر رہے ہیں۔ کہتے نظر آئیں گے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں بھائی بھائی ایک دوسرے کے خلاف نہیں تھے، رحم دل تھے، بہت رحم دل تھے۔ رحماء بینہم محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے
اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے خلاف سخت تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل تھے۔ اور حدیث جب ہم پڑھتے ہیں، اسلامی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کے صحابہ کرام خون کے پیاسے تھے۔ تو آخر اب ہم کس کو مانیں؟ حدیث کو مانیں کہ قرآن کو مانیں؟ اب ایک کم علم اگر جاہل آدمی اس طرح سے سنے گا تو فوراً کہہ دے گا کہ ہم بھائی قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ تو اس طرح سے بھولے قسم کے لوگوں کو پھنسا دیا جاتا ہے، اور جو کم علم ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، ان کو اس طرح سے پھنسایا جاتا ہے ملحدوں کے ذریعے سے۔ اور جو پہلے سے عقل پرستی میں مبتلا ہو کر کے، عقل کو بنیاد مان کر کے وہ حدیث کے منکر ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی لوگوں کو جال میں اپنے پھنساتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں دے کر کے حدیثوں میں ایسا لکھا ہوا ہے، ویسا لکھا ہوا ہے، تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لکھا ہوا ہے، قرآن میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو ہم کس کو مانیں گے؟ قرآن کے علاوہ ہم کاہے مان لیں؟ کیوں مان لیں حدیث کو؟ تو کم علمی اور جہالت کی بنیاد پر لوگوں کو اس قسم کے دھوکے دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ منکرین حدیث کے لٹریچر کے مطالعہ اور حدیث کے بارے میں ان کی خود ساختہ اور من گھڑت شبہات اور اعتراضات کو دیکھ کر اس چیز کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ وہ نہ تو علم حدیث پر عبور رکھتے ہیں اور نہ ہی علوم قرآنی کی گہرائیوں سے واقف ہیں۔ چونکہ قرآن و سنت اور ان کے مستند مآخذ تک منکرین حدیث کی رسائی نہیں ہے، لہٰذا ان کی توجیہ بھی ان کے بس کا روگ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث رسول پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ منکرین حدیث کا نامکمل مطالعہ اور جہالت کو بیان کرتے ہوئے محمد کرم شاہ اظہری لکھتے ہیں، جہاں تک میں نے معترضین حدیث کی مشکلات کا اندازہ لگایا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کا مطالعہ صرف چند نامکمل تراجم کتب حدیث تک محدود رہتا ہے۔ وہ ان اصولوں سے بے خبر ہوتے ہیں جن سے کسی حدیث کی فقہی اور قانونی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ اس سے قطعی ناواقف ہوتے ہیں کہ اس حدیث سے جو حکم ثابت ہے وہ فرض ہے، سنت ہے، جائز ہے، مباح، بلکہ انہوں نے تو احکام کے اس فرق کو جاننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، اور پھر بیچارے وہم و گمان کی بھول بھولیوں میں بھٹکنے لگتے ہیں اور اسی طرح اپنے خود ساختہ اوہام میں غلطا ہوا پیچا رہتے ہیں۔ اس وجہ سے بعض تو اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں اور حدیث پر بے جا اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ چند لٹریچر کو پڑھ لیں گے، چند لوگوں کی کتابوں کو پڑھ لیں گے، خارجی ذہنیت کی حامل چند لٹریچر کی کتاب کو پڑھ لیں گے اور خود کو علامہ سمجھیں گے اور کہیں گے اگر اسلام کو سمجھنا ہے تم بھی انہی لٹریچر کو پڑھ لو گے، اسلام کو سمجھ لو گے۔ ان لٹریچر کے اندر نہ کوئی حدیث کا تذکرہ رہے گا، نہ قرآنی آیات کا تذکرہ رہے گا، ان کی اپنی خیالات اور اپنی روایات کا تذکرہ بھرمار رہے گا۔ انہوں نے کسی اصول اور ضابطے کو اپنایا نہیں ہوگا، کسی اسلامی معیار کو نہیں اپنایا ہوگا، چونکہ ادبیات کا مجموعہ رہتا ہے، وہ فصیح و بلیغ انداز میں انہوں نے اپنے فکر کو پیش کیا ہوتا ہے۔ خارجی زدہ ذہنیت اور افکار کو انہوں نے پیش کر دیا ہوتا ہے، بلاغت و فصاحت کے ذریعے الفاظ کے پیچوں میں الجھا دیتے ہیں اس طرح سے اپنے مریدوں کو کہ وہ لوگ اسی میں گم ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، اور دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر اسلام کی حقانیت کو سمجھنا ہے تو آؤ ان لٹریچر کو پڑھ لو۔ انہیں یہ توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، شیطان انہیں ایسا گم کردہ بنا دیتا ہے، وہ یہ کہتے ہی نہیں ہیں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، دین کی باتوں کو پہنچانے کے لیے کہ آؤ قرآن کا مطالعہ کرو، آؤ حدیث کا مطالعہ کرو، آؤ عقیدے کا مطالعہ کرو، آؤ توحید کا مطالعہ کرو اور سمجھو اور جانو کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے۔ آؤ امر بالنہی و منکر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کس طرح سے ضرورت ہے، ایسا نہیں بولتے۔ ہمارا اگر کسی سے عقیدے میں اختلاف ہے، اگر کوئی بدعتی ہے، کوئی مشرک ہے، اس سے ہم نپٹنا چاہتے ہیں، ہم اس کو کیسے دعوت پیش کریں، ایسا کچھ نہیں۔
ان کے یہاں کوئی معیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ نواقض اسلام کون کون ہے اس کو نہیں ہمیں پڑھنا، نہی عن المنکر ہمیں نہیں دیکھنا ہے۔ ہمیں کسی بریلوی کو، کسی بدعتی کو، کسی شیعہ رافضی کو اس کی بدعتوں سے، اس کی قبر پرستی سے ہمیں نہیں روکنا ہے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلم بھائی ہیں، ہمارے ساتھ رہیں گے، وہ اپنے منہج پر عمل کریں گے، ہم اپنے اس پر عمل کریں گے۔ ہم ان کو لٹریچر تھما دیں گے، پڑھتے رہیں، اسی میں وہ بھی گم رہیں، اس لیے کہ وہ لٹریچر ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کسی کے منہج پر کوئی نقد نہیں کیا جاتا ہے، نہ کوئی صحیح اصول دین کا بتایا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر خروج ہوتا ہے، اس کے اندر بغاوت ہوتی ہے، اس کے اندر ہر چیز کو تکفیریت بھری ہوتی ہے، تو جذباتیت سے وہ چیزیں بھری ہوتی ہیں۔ کوئی اصول نہیں، کوئی منہج نہیں، نہ کفر پر کوئی اعتراض، نہ شرک پر کوئی اعتراض، نہ بدعات پر کوئی اعتراض، نہ ترض و تشیع پہ کوئی اعتراض، نہ قبر پرستی پہ کوئی اعتراض، کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، صرف تکفیر سے بھرا ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کے اندر جب کوئی پڑ جاتا ہے تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ الفاظ کی فصاحت اور بلاغت میں کھو جاتا ہے۔ تو یہ کم علمی اور جہالت یہ بہت بڑا سبب رہا ہے انکار حدیث کے۔ اسی طرح سے احساس کمتری ہے۔ احساس کمتری کیا چیز ہے؟ شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل لکھتے ہیں، انکار حدیث احساس کمتری کی پیداوار ہے۔ احساس کمتری کا جو شکار ہوتے ہیں وہ بھی حدیثوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ علامہ محمد اسماعیل سلفی گجران والا یہ اہل حدیث کے اندر بہت بڑی شخصیت ہیں۔ کیا یہ لکھتے ہیں؟ انکار حدیث احساس کمتری کی پیداوار ہے، جس نے گریز پائی کی صورت اختیار کر لی۔ جب یہ حضرات کسی مخالف کا اعتراض سنتے ہیں تو چونکہ یہ قرآن و سنت اور اس کے مستند مآخذ سے واقف نہیں ہوتے ہیں اور اس کی توجیہ سے ان کا ذہن قاصر ہوتا ہے، اس لیے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ نصوص کا انکار کر دیں، اور احادیث کے متعلق وہ یہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ جو سمجھ میں نہ آئے اور اس کے فہم تک نہ پہنچ پائیں تو کہتے ہیں ہماری عقل میں آتی ہی نہیں ہے۔ آپ کی عقل میں نہیں آتی ہے اس لیے کہ آپ کی عقل خام ہے، ناقص ہے، کم فہمی کا شکار ہو، کج فہمی کے شکار ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کر دیں، اس کو مانے ہی نہیں، اس کی تعویل کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس کو ہم کیسے مان لیں؟ ہو سکتا ہے صحابی رسول کچھ اور سمجھ گئے، اللہ کے رسول کچھ اور کہنا چاہتے تھے، دنیا بھر کی تعویل۔ قرآن میں حدیث کے اندر جو صاف صاف آیا ہوا ہے اس کو ماننے سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدھے بدکتے ہیں۔ چنانچہ احساس کمتری یہ بھی ایک سبب رہا ہے حدیثوں کے انکار کرنے میں۔ خیر خواہی کے نام پہ حدیث کا انکار، خیر خواہی کے نام پہ یہ سمجھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے کہ بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ خیر خواہی کے نام پہ کیسے حدیثوں کا کوئی انکار کر دے گا۔ ارے بھائی، خیر خواہی کے نام پہ بہت سارے لوگوں نے حدیثوں کو گڑھا ہے۔ دین کے نام پہ، دین کے ساتھ خیر خواہی کے نام پہ کہ چلو ایک حدیث بنا کر کے اللہ کے رسول کے نام گڑھ دیتے ہیں، نسبت کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے، چلو تبلیغ میں نکلو گے تو 1 کروڑ ثواب ملے گا، اور اللہ کے رسول کی طرف اس کو منسوب کر دیں گے، اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ ایک آدمی جو ہے تبلیغ دین کے لیے، اس کی فضیلت بتانے کے لیے حدیث کر رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں خیر خواہی۔ تو دین کے لیے خیر خواہی کے نام پہ حدیثوں کو گڑھا گیا ہے، ایسے ہی دین کے نام پر خیر خواہی پر، دین کے لیے خیر خواہی کے نام پر حدیثوں کا انکار کیا گیا ہے۔ دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ خیر خواہی، یہ بیجا خیر خواہی ہے۔ جس طرح سے بہت سارا اخلاص بھی بیجا ہوتا ہے، اخلاص تو ضروری ہے لیکن بہت مرتبہ اخلاص بیجا ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے تملق تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی خیر خواہی کا جذبہ بھی ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا ہے، جس طرح سے کہ رحم دلی اور رواداری بھی ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا۔
اگر کوئی آپ کے ساتھ جہالت کرے تو کیا ہمیشہ آپ جہالت کوئی کرے آپ کے ساتھ تو آپ برداشت کرتے رہو گے؟ نہیں نہیں. تو بردباری، رحم دلی، مہربانی، شفقت یہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں. ہاں بہت مرتبہ ضرورت پڑتی ہے، سختی کی ضرورت پڑتی ہے. تو خیر خواہی کے نام پر حدیثوں کا لوگوں نے انکار کیا ہے. منکرین حدیث جب حدیث کی تاریخیت، حیثیت، ضرورت، حجیت کے موضوع پر لاجواب ہو جاتے ہیں تو انہوں نے انکار حدیث کا ایک انتہائی مؤثر ہیلہ ڈھونڈا ہے، جسے ہم خیر خواہی کے نام پر حدیث کا انکار کہتے ہیں. چونکہ ملحدوں، لبرلوں اور بے دینوں کی طرف سے بعض روایتوں پر اعتراض کیا گیا. خیر خواہی کسے کہتے ہیں ان کے یہاں؟ جب نہیں سمجھ پاتے ہیں، اعتراض کیا جاتا ہے مغرب کی طرف سے، یورپ کی طرف سے، مستشرقین کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، صلیبیوں کی طرف سے، صہیونیوں کی طرف سے، ملحدوں کی طرف سے. جب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو حدیث ایسا کہہ رہی ہے، حضرت عائشہ کی شادی کے وقت عمر اتنی چھوٹی تھی، 6 سال تھی، 9 سال تھی، کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ غلامی کے جواز کی روایت، غلامی کیا ہے؟ غلامی، اسلام جو ہے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے آیا ہے. حضرت سلیمان کا ایک ہی رات میں 99 بیویوں کے ساتھ جمع کر لینا، یہ ایک انسان کیسے کر سکتا ہے؟ ایک رات میں 99 عورتوں سے مل سکتا ہے؟ ایک رات کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے؟ اب اس طرح سے وہ گڑا بھاگ کرتے ہیں. سید مودودی نے ایسے ہی گڑا بھاگ کیا ہے، ضرب لگایا ہے، تقسیم کیا ہے، رات کو گھنٹوں میں، گھنٹوں کو منٹوں میں، اس طرح سے 99 حصہ بنا کر کے تقسیم کیا، کہا ایک رات میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کے بعد حدیث کا انکار. تو اس طرح سے گڑا بھاگ کرنے والے ہیں. کذبات ثلاثہ والی روایت جس میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے، 2 جھوٹ اللہ کی خاطر، 1 جھوٹ اپنے لیے. تو مودودی کا دیکھیے پیمانہ، دیکھیے دو چیزیں تو قرآن میں خود لکھا ہوا ہے. وہ 3 جھوٹ کیا ہے جس کو حدیث کے اندر کہا گیا ہے؟ کذبات کا لفظ آیا ہوا ہے. ہم جس کو جھوٹ بول رہے ہیں اردو زبان میں، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ وہی چیز مراد ہے. کذبہ کا مطلب عربی زبان میں اور بھی دوسرا مفہوم ہوتا ہے، واقعے کے خلاف کوئی بات بول دینا تاکہ سامنے والا نہ سمجھ پائے، وہ دھوکے میں پڑ جائے. یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے، ایہام ہوتا ہے، سامنے والے کو وہم ڈالنا. روایتوں میں آتا ہے کذبہ فلان مطلب وہما، یعنی اس کو وہم ہو گیا، اس نے جو ہے دوسری بات بتا دی، وہ نہیں یہ مطلب جو ہے یہ کہنا چاہتا تھا لیکن دوسرا بول گیا. تو کذب کا لفظ بہت معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اگر حقیقی معنی میں لیا گیا ہے تو بھی حدیث کے اندر وہ چیز آیا ہوا ہے. اور یہ جب ثابت ہے کہ مطلب انہوں نے 2 چیزیں جو بولی ہیں وہ گویا دین کی خاطر انہوں نے بولی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو قرآن میں دونوں مذکور ہے اس لیے اس کو ہم مانیں گے. اور ایک چیز جو انہوں نے اپنی ذات کے لیے بولا ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو حدیث کا انکار کر دیا، حالانکہ حدیث کی بات قرآن میں موجود ہے. بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ اس کو حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جھوٹ یہ بھی بولا تھا ابراہیم نے. جب ان کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم چلو ہمارے ساتھ میلے میں، تو کہا ہم نہیں جائیں گے، ہم بیمار ہیں. تو کیا کہا انہوں نے؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں. حالانکہ بیمار نہیں تھے، یہ جھوٹ. تو وہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ سقیم کا لفظ جو ہے یہ مطلب یعنی ذہنی بیماری مراد ہے. مطلب یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر وہ ٹھیک نہیں تھے، وہ جانا نہیں چاہتے تھے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ میرا دل نہیں کہہ رہا ہے، مطمئن نہیں ہے تم لوگوں کے ساتھ جانا، اسی کو سقیم کا لفظ استعمال کر دیا ہے. اور پھر دوسرا جھوٹ کیا؟ بل فعلہ کبیرہم، جب وہ لوگ واپس آئے، پوچھا، اپنے معبودوں کو دیکھا مندر میں جا کر کے تو سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، سارے معبودوں کو توڑ دیا، بتوں کو. اور ایک جو بڑا بت تھا اس کو نہیں توڑا، اس کے اوپر ہتھوڑا لٹکا دیا، کلہاڑی لٹکا دی اس کے اوپر. پوچھا بھائی ابراہیم تم ہی تھے، تم نے یہ توڑا ہے؟ تو ابراہیم نے کیا کہا؟ میں نے نہیں توڑا بھائی. بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا بت ہے تمہارا یہی توڑا ہے، اس کا کام ہے یہ. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، پوچھو اگر بول سکتے ہو. تو کہا حالانکہ انہوں نے توڑا تھا، کہہ دیا کہ بڑے نے توڑا ہے. بل فعلہ کبیرہم ھذا، تو قرآن میں تو لکھا ہوا تو اس کا انکار نہیں کر سکتے.
بھائی دو چیزیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، ان کا انکار نہیں کر سکتے، ایک تیسری چیز ہے تو اس کا کیوں انکار کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تھا مصر کے اندر جب گئے تھے ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے کہ حاضی اختی، میری بہن ہے، اس کا جیسے یہاں پہ تعویل کیا گیا ہے کہ ہاں یہ مراد ہے، یہاں یہ مراد ہے، وہاں بھی تعویل کرتے ہیں محدثین کی وہاں یہ مراد ہے، اس لیے کہ اس وقت ان دونوں کے علاوہ اور کوئی مسلمان نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہاں اختی کا مطلب یہ ہے، اختی فی النسب نہیں ہے، اختی فی الاسلام ہے کہ ہماری جو ہے اسلامی بہن ہے، اور ہر شخص کوئی بھی اپنی بیوی کو اسلامی بہن کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نسبی بہن نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن اسلامی بہن دینی بہن تو کہہ سکتا ہے، تو وہاں دینی بہن مراد ہے، یعنی سامنے والے کو وہم میں مبتلا کرنا تھا کہ بہن کہہ دینے سے وہ سمجھ جائے گا، حقیقی بہن سمجھ جائے گا، نسبی بہن سمجھ جائے گا، حالانکہ یہ مراد دل میں کیا لیے ہوئے تھے؟ دینی بہن مراد لیے ہوئے تھے، تو اس طرح کی بات ہے، تو وہاں تو تعویل نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صحیح نہیں ہے تو غلط ہے، تو اس طرح کی بات ہے، تو ان کی جو سمجھ میں آ جائے تو انہوں نے یہ خیر خواہی میں تو میں بتا رہا تھا، اس طرح سے انہوں نے کیا کیا، رجم والی روایت جو ہے بندروں کے رجم والے کی، ایک بندریہ کو جو ہے رجم کیا گیا تھا، بندروں نے رجم کر دیا تھا، بخاری میں یہ روایت موجود ہے، کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے کوئی رجم کر دے گا، جانور کیسے رجم کرے گا، کیسے یہ پتا چلا کسی کو؟ تمیم داری والی روایت جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک کشتی پہ سوار تھے اور پھر کسی جزیرے میں چلے گئے، ان کو پتہ نہیں چلا، ہوا اڑا لے گئی، باد بانی کشتی تھی، اور پھر جزیرے میں گئے تو وہاں ایک جساسہ ایک بڑے جانور سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد وہ اس کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول سے بیان کیا تو اللہ کے رسول نے کہا وہ دجال ہے، تو اس طرح سے جساسہ والی روایت جو اس کا بھی انکار کر رہے ہیں لوگ، تو کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، صلیبیوں نے، مستشرقین نے، ملحدوں نے، لبرلوں نے، بے دینوں نے جب یہ اعتراض کیا اسلام پر، ان روایتوں پر، کہ یہ ساری روایتیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، تو ان لوگوں نے کیا کہا، اصل میں یہ روایتیں ثابت نہیں ہیں، یہ ساری روایتیں نہیں ثابت ہیں، تو خیر خواہی میں اپنے دین کو بچانے کے لیے ان روایتوں کا صاف صاف انکار کر دیا کہ یہ روایتیں نہیں صحیح ہیں، یہ ثابت ہی نہیں ہیں، ان کو نہیں ماننا، انکار کر دیا، تو اسی کو کہتے ہیں خیر خواہی کے جذبے کے تحت انہوں نے حدیثوں کا انکار کیا ہے، تو مودودی صاحب نے بہت ساری روایتوں کو خیر خواہی میں انکار کیا ہے، اور اس طرح سے بہت سارے منکرین حدیث جو ہیں وہ جزئی طور پر اس طرح سے انکار کرنے والے موجود ہیں۔ مختلف عقل پچو ہیلے اور بہانے سے حدیثوں کا انکار کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ پر تو حجت تھے لیکن ہم پر حجت نہیں، اس کا معقول جواب دیا گیا تو یہ ہیلے گڑھے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تمام انسانوں پر حجت ہیں لیکن موجودہ احادیث ہم کو قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچی ہیں، کہا ٹھیک ہے حجت ہے سب کے لیے، لیکن جو ذرائع سے، جن ذرائع سے ہمیں وہ حدیثیں پہنچی ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہیں، اس لیے ہم انہیں ماننے کے مکلف نہیں ہیں۔ کبھی روایات اور احادیث کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام کی احتیاطی تدابیر کو بنیاد بنا کر مکثرین صحابہ بالخصوص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھائی دیکھو حضرت علی ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت عمر ہیں، بہت سارے صحابہ، عبداللہ بن مسعود ہیں، جو شروع میں جب 10 آدمی، 20 آدمی، 40 آدمی مکہ کے اندر جو لوگ اسلام لائے تھے، اور خاص طور سے شروع میں جو لوگ اسلام لائے تھے، کہا ہم ان کی باتیں دیکھتے، اور ایک لمبے زمانے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک وفات نہیں ہوگی تب تک وہ لوگ تھے، یعنی 23 سال تک جو اللہ کے رسول کے ساتھ رہے ہیں، ہمیشہ ساتھ میں، ان لوگوں کی روایتوں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سینکڑا یعنی سے تجاوز نہیں، 100-150 حدیثوں سے زیادہ ان کی نہیں ملتی ہیں ہمیں، لیکن کیسے جو 7 ہجری میں ایمان لاتے ہیں، 3 سال 4 سال اللہ کے رسول کی صحبت انہیں نصیب ہوتی ہے، اور وہ لوگ 5-5 ہزار 6-6 ہزار حدیثیں روایت کر دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو جو مکثرین صحابہ ہیں اس کے اسباب ہیں اپنے، وہ الگ مسئلہ ہے، ان لوگوں کو سب سمجھ میں آتا ہے
کوئی ضروری نہیں کہ یہ دلچسپی سے اس کا تعلق. بہت سارے لوگ صرف اسی لیے وہاں پڑے ہوئے تھے باقاعدہ مدینہ کے اندر، وہ صرف تعلیمات حاصل کرتے تھے. آپ اس وقت بھی دیکھیے کیا دین سے رغبت رکھنے والے، حدیث کی تعلیم، قرآن کی تعلیم سے رغبت رکھنے والے کتنے لوگ پائے جاتے ہیں؟ آپ بتائیے مسلمانوں میں کتنے پرسنٹ ہوں گے اس وقت جو قرآن اور حدیث کو سیکھ رہے ہیں، قرآن اور حدیث کو جو یاد کرنے والے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جو مکثرین صحابہ یہ حفاظ تھے، حدیثوں کے حافظ تھے، قرآن کے حفاظ تھے. تو آج آپ بتائیے کہ حدیثوں کو یاد کرنے والے، قرآن کو یاد کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ یاد کرتے ہیں؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں حدیث کو؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان سب کو پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ کتنے پرسنٹ ہیں اس وقت؟ آپ یہ بتا دیجئے. تو کیا آپ ان لوگوں کا موازنہ، جو لوگ حدیث سے دلچسپی رکھتے ہیں، حدیثوں میں جو لوگ محنت کرتے ہیں، ان لوگوں کا موازنہ دوسرے تمام لوگوں سے کریں گے؟ ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کو موقع نہیں ہے، وہ دوسرے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، تو ہم ان کے ذریعے ان کو جو ہے ان سے موازنہ کریں گے. دیکھو فلاں اس نے تو اتنی حدیثیں نہیں اس کو پتہ ہیں، ان کو کہاں سے پتہ چل گئے؟ یہ تو ابھی اتنے سال کے بچے ہیں اور یہ اتنے بوڑھے ہو گئے، ان کی زندگی جو ہے کھپ گئی، وہ بھی دین کے میدان میں کسی سے کم نہیں ہیں، اور ایسا اور ویسا. تو ان کو کیوں نہیں حدیثیں یاد ہیں؟ ان کو کیوں نہیں زیادہ قرآن اور حدیث کے بارے میں پتہ ہے ان کو؟ تو ظاہر سی بات ہے ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، علی ہوں، عثمان ہوں، اور اس طرح سے دوسرے جو بہت سارے صحابہ ہیں، مختلف وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے حدیثوں میں اتنا دلچسپی نہیں لی، یاد کرنے میں، حدیثوں کو روایت کرنے میں وہ دلچسپی نہیں لی ہے جو دوسرے مکثرین صحابہ جو ہیں انہوں نے جو دلچسپی لی ہے. جیسے عبداللہ ابن عمر کا نام آتا ہے، انس بن مالک کا نام آتا ہے، ابو ہریرہ کا نام آتا ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص کا نام آتا ہے. یہ مکثرین صحابہ ہیں، عائشہ صدیقہ کا نام آتا ہے. ان کو مکثرین صحابہ کہا جاتا ہے، زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے. آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے تو باقاعدہ وجوہات بتائے گئے ہیں، اسباب بتائے گئے ہیں کہ ان کو کیسے کیسے دلچسپی تھی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں شروع میں یاد نہیں کر پاتا تھا، تو اللہ کے رسول سے شکایت کی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اپنا جو ہے اپنی چادر پھیلائیے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے دعا کی، اس کے بعد کہا اس کو بند کر لیجئے. تو کہا اس کے بعد میں کوئی بھی حدیث سنتا تھا سب یاد ہو جاتا تھا مجھے. وہ حدیث یاد کرنے کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے وہ باقاعدہ مسجد نبوی میں ہمیشہ پڑے رہتے تھے. اللہ کے رسول کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، چاہے آپ حضر میں ہو، سفر میں ہو، چاہے آپ مقیم ہو یا کسی جو ہے غزوے میں ہو، کہیں لڑائی میں ہو، کہیں بھی آپ رہتے تھے، آپ ہمیشہ ساتھ میں رہتے تھے جب سے ایمان لائے ہیں آخر تک. جب اللہ کے رسول کی وفات ہوگی تو یہ بھی مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے، شام چلے گئے اور وہاں پر دین کو تبلیغ کیا، دین کو پھیلایا وہاں پر. تو جو حدیثیں انہوں نے یاد کی تھی اس لیے نہیں یاد کی تھی کہ اس کو صرف محفوظ کر کے رہ جائیں. اللہ کے رسول نے دعا کی تھی ان کے لیے، اور اس کے بعد وہ کبھی نہیں بھولتے تھے. جو حدیثیں سنتے تھے اس کو یاد کر لیتے تھے اور اس کے بعد جا کر کے انہوں نے تبلیغ کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال مکمل اللہ کے رسول کے ہر پل ہر لمحہ ان کے ساتھ رہتے تھے. ان کو خادم رسول کے نام سے جانا جاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کی یہی حالت ہے، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو استعمال کرنے والی چیزیں ہوتی تھیں، جیسے پانی ہے، وضو کا پانی ہے، ضرورت پڑتی تھی جوتا سیدھا کرنا، اس طرح کی چیزوں کو وہ ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، ضروریات کو لاتے تھے اور اللہ کے رسول کے لیے دیتے تھے. تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی. ساری چیزیں، معمولی باتیں، ہر چیزیں آپ پوچھتی رہتی تھی. شوق تھا، جذبہ تھا، ان لوگوں کو لگن تھی اور ان کا کوئی اور کام نہیں تھا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں تھا. آپ خلفائے اربعہ کی بات کرتے ہیں، ان کے تو بہت سارے کام تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں، ان کے ذمہ داری یہ لوگ کرتے تھے. اور سب سے بڑی چیز دلچسپی ہوتی ہے. عبداللہ ابن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ تو لکھتے نہیں تھے لیکن میں لکھ لیتا تھا، جو بھی اللہ کے رسول سے سنتا لکھ لیتا. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو میں نے اللہ کے رسول سے وہ بات بتائی تو کہا کہ میرے منہ سے جو ہے سب سچ نکلتا ہے، تم لکھتے رہو. تو کہا پھر میں لکھنا شروع کر دیا. ظاہر سی بات ہے دلچسپی تھی ان کو، وہ لکھتے تھے تو انہوں نے حدیث کو زیادہ روایت کیا ہے. تو جو مکثرین صحابہ ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اس لیے انہوں نے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ حدیثیں روایت کر دی، یہ عجم کا شاخسانہ ہے، وہ ایسا ہے، وہ کیوں نہیں یاد کر پائے، ان کو زیادہ کہاں سے یاد ہو گئی. کوئی عجم سے تعلقات رکھتے تھے تو ان کے لیے سیاسی اعتقاد محرکات کو نمایاں کر کے، تو ایسے لوگوں کی انہوں نے روایتوں میں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا یہ سب عجمی سازش کا
عجمی سازش ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غیر عرب نے ایسا بہت ساری روایتوں کو گڑھ کر کے ان لوگوں کے نام منسوب کر دیا کہ روا ابو ہریرہ یا ابو ہریرہ نے روایت کی، فلاں روایت کیا، اس طرح کی بات۔ اور راوی کے لیے عجمی و فارسی ہونا بھی موجب تان قرار دے دیا۔ تو کوئی راوی اگر ہے وہ چاہے عرب کا ہو غیر عرب کا ہو، اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی عربی نہیں ہے تو ہم کہیں گے وہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اس کو تو آدمی کے اوپر بیس کرتا ہے، بنیاد کرتا ہے کہ جو روایت کر رہا ہے وہ مسلمان ہے، صحیح عقیدے کا عامل ہے یا نہیں ہے، چاہے کوئی وہ جزیرۃ العرب کا ہو یا غیر جزیرۃ العرب کا ہو، ہاشمی ہو غیر ہاشمی ہو، قریشی ہو غیر قریشی ہو، انصار ہو مہاجر ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی روایت صحیح ہے اور روایت کرنے والا وہ صحیح عقیدے کا حامل ہے، مسلمان ہے اور وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو روایت کے جو ضابطے ہیں، جو طریقے ہیں، جو اصول ہیں، اس کے مطابق اگر فٹ ہے تو پھر اس کے بعد وہ روایت قابل قبول ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ تو یہ عجمی اور غیر عجمی، فارسی اور غیر فارسی کا جو ہے شاخسانہ قرار دینا اور ایسی بات کرنا، تعویل کرنا، ایرانی سازش کے افسانے گڑھے گئے۔ کہا گیا کہ وفات نبوی کے سینکڑوں سال بعد بعض ایرانیوں نے ادھر ادھر کی محض سنی سنائی اٹکل پچو باتوں کو ذخیرہ جمع کر کے انہیں متفرق اور متضاد روایتوں کو صحیح حدیث کا نام دے دیا۔ تدوین حدیث کے عمل کو دوسری اور تیسری صدی کی کوشش قرار دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ لوگ اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں اور حدیثوں کو مجروح کرنے کے لیے، ان کو انکار کرنے کے لیے اس طرح سے اٹکل پچو بہانے بناتے ہیں اور الزام اور تہمت لگاتے ہیں، صحابہ پر تہمت لگاتے ہیں، محدثین کرام پر تہمت لگاتے ہیں، جنہوں نے عرق ریزی کر کے، جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر کے حدیث کو سمجھا، اس کو پڑھا، سالوں تک 50 سال جنہوں نے زندگی کھپا دی اسی حدیث کے اندر، جو آج ہم مطلب 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، کوئی حدیث کی کتاب پڑھنا نہیں چاہتے، اور جنہوں نے اسی حدیث کو جمع کرنے، یاد کرنے، نقل کرنے، اس کو جانچ کرنے، پڑھنے میں جنہوں نے 50 سال لگا دیے، 40 سال 50 سال صرف حدیثوں کو پڑھنے میں لگا دیے، اس کو سمجھنے میں لگا دیے، اور اس کے روایتوں کو سمجھنے میں، ان کے راویوں کے حالات زندگی کو سمجھنے میں، کون سی روایت صحیح ہے کون سی نہیں سے، انہی کا وہی ان کا پیشہ تھا زندگی بھر۔ ایسے محدثین پر، ایسے صحابہ پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی شاخسانہ ہے، فارسی شاخسانہ ہے، عجمی شاخسانہ ہے، اور کیا ہے کیا نہیں ہے، اس طرح کا۔ ان سب کا جب یہ جواب دیا جاتا ہے تو یہ لوگ پھر اس کے بعد ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، پھر موضوع اور من گھڑت روایات کے سہارے صحیح روایات کو بھی مجروح کیا جاتا ہے، اور یہ تیسری صدی کا شاخسانہ ہے جو کیا ہے۔ تو بہرحال منکرین حدیث کی ساری علمی تاریخ ایسے ہی ہیلے بہانوں سے بھری ہوئی ہے۔ جب آپ مطالعہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ لوگ مختلف قسم کے اسباب اور محرکات اپناتے ہیں اور مختلف ہیلے اور بہانے اپناتے ہیں حدیثوں کے انکار کرنے کے لیے اور سنت کے انکار کرنے کے لیے مختلف بہانے بناتے ہیں۔ کبھی صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، کبھی راویان حدیث پر طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ ایسا نہیں سمجھ پائے، ویسا نہیں سمجھ پائے، اور کبھی درایت اور روایت کی بات لاتے ہیں، عقل پرستی کی بات لاتے ہیں، تو کبھی جو ہے عجمی شاخسانہ قرار دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں دوسری اور تیسری صدی میں حدیث کو سب جمع کر کے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیا گیا، فلاں فلاں صحابہ کے نام منسوب کر دیا گیا۔ دنیا بھر کی من گھڑت کہانیاں، جو کہانیاں، جن کہانیوں کو ان کے مستشرقین آقاؤں نے جو سمجھا دیا ہے، وہی سب یہ لوگ گڑھ کر کے، وہ سب پی کر کے عوام الناس میں مشہور کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر مشہور کرتے ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے کتابوں کو تالیف کر کے، مختلف کتابوں کو حدیثوں کے نام پر تالیف کر کے کتابوں کو حدیثوں کا یہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مکروہ کارناموں اور ان ناکام کوششوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے۔ اللہ رب العالمین حدیثوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔